آج ہماری جو ورکشاپ ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہمارا رویہ، پیرنٹس کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، لیکن اس رویے کو دیکھنے کے لیے ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم ان کو اچھا انسان بنائیں، پھر اس اچھے انسان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق جانے، اچھے اور برے کا فرق سمجھتا ہوں۔ تیسرا کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اخلاق کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور حسن کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی۔ تو خوبصورت اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم خلق خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو خلق ہے، ہمارا تعلق ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تعلقات کی خوبصورتی کے بارے میں ہے۔ ایک تو ہے کہ اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح ہونے چاہیے، غلط نہیں ہونے چاہیے، اور پھر صرف اچھے ہی نہیں ہونے چاہیے، خوب صورت ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اچھا اور برے کا فرق جانتے ہیں۔ اس میں بچے نے چچا آئے تو چچا سے کہا یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بات اور جھوٹ بولا ہوگا، فرض کرے کوئی بات نہیں، تو وہ اٹھا کے چچا کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، تو اچھی بات کی ہے، سچ بات کی، لیکن کیا یہ حسن کا معیار ہے؟ اخلاق، حسن اخلاق پہ پورا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ جو بات کی جاتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے۔ کیونکہ جو بتانے کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے منہ کے اوپر جڑ دیں کہ اس نے جھوٹ بولا، یا اس نے غلط کام کیا، یا اس نے چوری کی، یا اس نے کی۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے اندر بہتری پیدا کریں، کوشش خاص طور پر، اور اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے قریب ترین لوگ ہیں ادھر سے چیریٹی اسٹارٹس فرام ہوم، تو ہم اپنے گھر والوں سے شروع کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں میں ظاہری بات ہے سب سے پہلے ہمارے بچے ہوتے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ادھر سے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ اس کے دوسرے لیولز آ جاتے ہیں کہ کس آدمی سے کیسے کیا جائے، تو یہ تو ایک بہت ہی جامع ٹرم ہے حسن اخلاق۔ تو لیکن یہ پیرنٹ کا رول، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اچھا اور انسان بنانا یہ ہمارے قابو میں ہے۔ اچھا انسان اچھائی اور برائی، سب سے پہلے بات یہ سمجھنی ہے کہ کیا یہ ہمارے قابو میں ہے، یہ والی بات۔ اچھا اور برا، اچھا برائی کا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، راستے دو ہوتے ہیں نا، ایک راستہ برائی کی طرف جا رہا ہے اور ایک اچھائی کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں پیرنٹس آپ کھڑے ہیں، بچے اور چائلڈ ہیں۔ تو کیا پیرنٹ بچے کو اچھائی، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی کی طرف لے جائے یا برائی کی طرف، یا وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ یہ جو اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت ہے۔ یہ والا ہوتا ہے نا، نہیں وہی والا دو چشمے ہدایت۔ تو یہ ہدایت کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی تک تو اللہ پہ چھوڑی گئے لوگ ہیں، بھائی مفتی صاحب ہیں یہاں
ہم نہیں بات کر رہے. نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں ان سے رہنمائی لینا چاہوں گا. جی ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں نہیں, یہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے نا. بچے کو ایک اچھائی اور برائی کا راستہ ہے, ہم اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, چاہنا تو اچھی بات ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ہمیں ساری دنیا میں اچھائی کو پھیلانا ہے تو اندھیرا دور کرنا ہے, روشنی پھیلانی ہے, برے کاموں سے روکنا ہے, یہ تو ہمیں کرنا ہے. لیکن ہدایت دینے کی رسپانسبلٹی کس کی؟ وہ تو اللہ کی ہے. قدرت جو ہے اصل میں رسپانسبلٹی نہیں, قدرت کا ورڈ بہتر ہے. ہاں قدرت اور اختیار جو ہے, رسپانسبلٹی قدرت اور اختیار جو ہے وہ صحیح ورڈ ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. کیا ہے بھائی وہ آیتیں؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء, یعنی کہ وہ تو ایک عزت اور ذلت ہے, یہاں ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہدایت کا اختیار ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے, اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا. تو یہ جو ہدایت ہے, پہلی بات تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. یہ وہ پریویلیج ہے جیسے رزق کا اختیار ہے. ہم کوشش ہم کرتے ہیں, فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. یہ چونکہ وہ کتنا لکھا ہے, کہاں سے لکھا ہے, کب لکھا ہے, کب ملے گا, یہ سارے سوالات کے جواب اس کے پاس ہوتے ہیں. کوشش کرنے کے ہم مکلف ہیں. اسی طرح بچے کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تو ہم اس کو کان پکڑ کے اچھائی اور برائی پہ لے جا سکتے ہیں. تو اگر بچہ غلط طرف جا رہا ہے تو ہمارے اندر کیا جذبات پیدا ہوں؟ غصہ ہمیں کب آتا ہے؟ ہماری مرضی کے مطابق بات نہ ہو. ہماری مرضی کے مطابق بات نہ ہو, اس لیے غصہ آتا ہے. بھائی مرضی تو آپ کی اس جگہ چلتی ہی نہیں, تو آپ کو غصہ کس بات کا ہے؟ غصہ اس بات کا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرا اختیار ہے اور میرا قابو میں ہے, اور اس کو صحیح اور غلط جلانا شاید وہ کہ وہ اس جگہ پہنچے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے اس بات میں. آپ کی ذمہ داری صرف اس حد تک ہے کہ آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی تھی ان کا آپ نے بھرپور استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. آپ کی ذمہ داری اس بات کی ہے. آپ کو علم دیا تھا, آپ نے اس کو استعمال کیا. آپ کے پاس وقت تھا رہنمائی کا, آپ نے اس وقت کو استعمال کیا تھا. آپ اس کو دیکھ رہے تھے اس طرف جاتے ہوئے, آپ نے کیا میجرز لیے, کس طرح سے. اور یہ بھی میجرز وغیرہ یہ عاقل اور بالغ تک ہی ہیں ذمہ داری. یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ عاقل اور بالغ تک آپ کا ہے. وہ جیسے ہی اس پہ آتا ہے تو وہ ذمہ داری ختم ہوگا. پھر آپ کے پاس ذمہ داری تو بہرحال ہم فیل کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں, ہمیں پاس محبت ہوتی ہے, ہمارا خیال ہوتا ہے, ہمارا تعلق ہوتا ہے, ہمارا انفلوئنس ہوتا ہے, ہمارے ریسورسز ہے. کوشش تو ہم آخر وقت کرتے ہیں, میں کوشش کی بات نہیں. تو لیکن یہ کوشش جو ہے, یہ تو سوال جو ہم سے ہوگا وہ ہماری توانائیاں کس طرح سے, یعنی کہ اگر اس کو بات سمجھانی تھی تو ایک ہی بات سمجھانے کے 10 طریقے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آپ کو چچا کو اپنی کوئی بات سمجھانی ہے تو کیا بچہ خود سمجھائے گا یا کس طریقے سے سمجھایا جائے گا, کس طرح سے بولا جائے گا, مطلب میں یہ ساری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ ہم ایز اے پیرنٹ جو ہیں وہ یہ جو رول ہے یہ نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہدایت دینے والا رول جو ہے نا یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارا رول ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو اس رول میں دیکھ رہے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, غصہ آنے کا مطلب غصہ آنا چاہیے, اپنے اوپر آنا چاہیے, اس کے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, کہ میں نے شاید کوئی کمی کسر میرے ساتھ وقت تھا, میں نے وقت نہیں لگایا, میں نے وقت نہیں دیا. اگر غصہ آنا ہے تو آپ اپنے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر نہیں آئے گا. اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ اس غصے کے ساتھ تو پھر ہمارا رول کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رول ایک گائیڈ کا ہے, رہنمائی. بیٹے آپ یہ راستہ اختیار کریں گے, یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے. اچھائی کا راستہ لیں گے تو اس کے یہ ریزلٹس ہوتے ہیں, یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں, دنیا میں یہ مسئلہ ہوتا ہے مکافات عمل کا, آخرت میں یہ ہوتا ہے. یہ بتانا ہمارا فرض ہے اور یہ ریپیٹڈ بتانا ہے. برائی ہے تو برائی کے راستے کے کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا پریشانیاں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا, یعنی کہ ہمارا کام صحیح اور غلط کے اندر تمیز کرنا سکھانا. اور اگر وہ ہماری بتائی ہوئی بات نہیں مانتا یا نہیں کرتا تو پھر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, اس سے مدد کی درخواست کریں, اس سے وہ دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں اور پھر اسے گڑ گڑا کے مانگیں کہ میں جو ہوں بات کیا ہے وہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, یہ والی دعائیں ہیں. تو یہ ساری دعائیں پڑھنا کہ اللہ میرا دل کھول دے اور ہاں اپنی بات یفقہوا قولی اور میرا راستے کو آسان کرے, سمجھانے والا راستہ جو یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے جو فرعون کے سامنے جب سامنے سے مقابلہ تھا اس وقت ایسے ہوتی تھی. تو یہ مطلب یہ کیفیت ہوتی ہے, یعنی کہ جب آپ ایسے مرحلے پہ ہوتے ہیں جہاں اچھائی اور برائی کا چیز سمجھانی ہوتی ہے تو غصہ نہیں ہونا چاہیے, ایک خشیت ہونی چاہیے دل کے اندر, اور اللہ سے دعا ہونی چاہیے, اور وہ دعا اس مضبوطی کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی بات سمجھ سکیں. یہ یعنی کہ پہلا جو بالکل گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ یہ رول آپ کا ہے ہی نہیں, نہ اللہ نے دیا ہے نہ کسی کو دیا ہے, کسی کو نہیں دیا انسان. ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ بھی دعا کرتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی, پتہ نہیں ڈانٹ کا لفظ صحیح ہے یا نہیں, لیکن بہرحال سب حکم آتا ہے کسی کے بارے میں جب انہوں نے دعا کی اس کے بارے میں دعا. ہاں یہ اصل میں ہدایت کے جو لفظ ہے اس میں دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے حد تک پہنچا دینا, اور ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا, جیسے آپ بتائیں. تو جو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لا تہدی من احببت, اس کو مطلب وہ والا معنی جو ہے نا حد تک پہنچانا. حد تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام حد کا راستہ دکھانا ہے. آپ سلام ہادی بھی ہے لیکن وہ اس حساب سے حد کا راستہ دکھانے والے. مطلب میں اس کو کلیئر کر رہا تھا بات کو کہ جب وہ اس نے اپنے کہہ دیا کہ وہ جس کو چاہتا ہے دے گا تو پھر آپ کا تو در قدرت ختم ہو گئی. وہ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء و یرزق من یشاء
بغیر حساب. تو رزق کے بارے میں یہ ساری آیتیں ہیں، یہ بڑی کلیئر ہیں اس سلسلے میں. ہدایت جو باریک فرق ہے وہ مفتی صاحب نے ابھی بتا دیا. اچھا، لیکن بس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے میں غصہ جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، غصے کے برائے حزن و ملال ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے. میرا بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے، اس کو یہ مسئلے ہوں گے، پھر یہ مسئلے ہوں گے، پھر آخرت میں یہ ہوگا. تو وہ تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، غصے کا نہیں ہونا چاہیے. اور اس تکلیف کے احساس کے نتیجے میں اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، دعا مانگنی پڑتی ہے، اس سے مدد مانگنی پڑتی ہے اس کے لیے، تاکہ اس کے لیے آسانی بنے. تو یہ بات فنڈامنٹل ہے. پہلے یہ بالکل بیسک اصول میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ اصول بچوں کے اوپر بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ہمیں جتنا آتا ہے اتنا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، اب آپ نے اب اس کا احسن طریقہ کیا؟ بچہ جو ہے، بچے کی نیچر کے بارے میں جو پوزیشن ہے، دو قسم کے لوگ کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ جب آتا ہے تو وہ ایک ویو کہتا ہے کہ وہ کلین سلیٹ، جیسے میں آیا تھا یہ بورڈ خالی ہے اور اس کے اوپر کوئی کچھ لکھ دے گا. ٹھیک ہے نا، اچھا بھی لکھ سکتا ہے، برا بھی لکھ سکتا ہے. اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کوئی ڈس ایگری کرتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ کلین سلیٹ، بالکل اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. اگر ہم نہیں لکھیں گے تو کوئی اور لکھ دے گا. اس کو، اس کی ایک اور بھی کہتے ہیں کہ جیسے ایک گلاس ہے، خالی گلاس کی طرح. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو نہیں بھریں گے اچھی چیز سے تو اس کو اندر کوئی خراب چیز بھر دے گا. اسی کا ایک ورژن. لیکن یہ میرے خیال میں یہ غلط ہے. بچہ جو اب آتا ہے دنیا میں، یہ غلط پوزیشن، یہ ویسٹ سے آئی ہوئی بات ہے. بچہ جب آتا ہے تو قلب سلیم لے کر آتا ہے. ہمارے ہاں یہ، اور کچھ بڑے بزرگوں کی بھی میں نے کتاب میں ویسے دیکھا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ویسٹ سے ہے. کلین سلیٹ assumption. چائلڈ از لائک اے کلین سلیٹ. یہ غلط بات. ہر بچے میں ایک اللہ تعالیٰ ضمیر ڈالتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ڈالتا ہے، اس کا قلب سلیم ہوتا ہے. اور اگر اس کو کہیں سے ہدایت نہ بھی ملے تو وہ اس کے اندر ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس لیے جب پیغمبر آتے ہیں تو ان کا کام جو ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں، وَيُزَكِّيهِمْ. کیا آیت کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ. ہاں، وَيُزَكِّي، تزکیہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ کا مطلب صاف کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے، اس کو صاف کرنا، یعنی کہ اس کے نیچے اچھائی ہے. تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر جلدی اس کا انتقال ہو جاتا ہے عقل بالغ سے پہلے تو ہمارے میں جنت میں ہی جائے گا،
کیونکہ وہ بیسیکلی ابھی اس پہ رسپانسبلٹی آئی تھی. تو یہ جو ہم اختیار کرتے ہیں مختلف چیزیں، یہ اس لیے وہ تو رسول اللہ بھی آگے یا دوسرے جو رسول ہیں ان کا کام تزکیہ ہے، نفس کا تزکیہ، نفس کا اور اخلاق اور یہ سب کا صفائی کرنی. صفائی کا مطلب ہے چیز بیسیکلی صحیح ہے، صاف ہے، اور اس کو صاف کرنا. اوپر جو ایک گند بلا آ گیا ہے اس کو ہٹانا، پیوریفائی، یعنی کہ وہ ایسنس صحیح ہے اس کا. اور تو یہ جو کلین سلیٹ ازمپشن ہے یہ بہت ساری برائیوں کی ٹھیک، یہ آپ کو ذہن میں، یعنی کہ یہ پریڈومیننٹ ہے. اور میں اس وقت پوچھ بھی رہا تھا تو آپ سب نے اس سے کیا، اور جب مجھے یہ باریکی سمجھ میں آئی تھی تو میں بھی بڑا پریشان ہوا تھا. میں بچپن سے ہمیں یہی بتایا جاتا، تو یہ بات ایسی نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، صفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم، اور وہ صفائی کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ ذہن کے اندر کے مسائل ہیں، تو اس کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھایا جاتا ہے. تو دوسری بات بڑی کلیئر یہ آپ. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جب بچہ، اس کا مطلب کیا ہے جب، ہاں سوری یہ میں نے موضوع نیچے تھا. اس کا مطلب ہے بچے کے اندر پوٹینشل، یعنی کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح. کلین سلیٹ ازمپشن اور غلط. کلین سلیٹ کا مطلب ہے نہ اچھا لکھا ہوا ہے نہ برا لکھا ہوا ہے، یہ مطلب ہے. یعنی کہ لیکن اگر آپ اس کو اگر چینج کریں گے تو اس کے اوپر اچھائی لکھی بھی ہے. اب آپ کو کوشش کرنا ہے کہ بیچ میں جو کسی نے اور آ کے چیزیں لکھنے کی کوشش کی ہے یا بروڑنے کی کوشش کری ہے اس کو سمجھ کر. لیکن یہ بات کہ وہ بالکل ہی صاف تھا، there was nothing over there، وہ غلط ہے. there is already correctness، صحیح اور غلط کی تمیز بچے میں ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے. اچھا اس چیز کو ایک ورڈ میں میں کہتا ہوں کہ بچے میں پوٹینشل ہے. کی ورڈ کیا ہوگا؟ یعنی کہ اس سے جو بات نکل رہی ہے کہ صحیح بات کو سمجھنے کا اور اپنی کسی کمزوری پر قابو پانے کا پوٹینشل موجود ہے. ٹھیک. اچھا اب اس کے اندر آتی ہے دوسری چیز، اس کی سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی. چونکہ بچے کا ذہن ایک فارمیٹیو اسٹیج ہوتا ہے، اور بچے کا ذہن جب ایک فارمیٹیو اسٹیج ہوتا ہے اور شروع میں جب خدا کا تصور اس کے پاس نہیں ہوتا تو اس کے نزدیک پرورش کرنے والا، یعنی کہ رب کی خصوصیات لینے والا تو اس کے بعد ہے وہ اس کے، بلکہ رب کا جو لفظی معنی ہے وہ پرورش کرنا ہے، اور ربیانی سبیلا تو ہے نا، کما ربیانی سبیلا. تو رب اس کا وہ اس کے والدین نہیں ہوتے. اس وجہ سے ان کی پروناؤنسمنٹس جو ہے وہ بچہ بہت سیریس ہے. اب یہاں میں کی وہ ایلیمنٹ کی طرف آتا. اس چونکہ والدین کا جو سٹیٹس ہے وہ اس لیول پہ ہے. اگر والدین یہ کہیں گے، اچھا اب ہم آتے ہیں کیا کہیں گے. اب کچھ آپ مجھے ایگزامپل دیں جو آپ نے ویکنیسز کی لکھی ہیں. نام بچے کا نہ لکھیں تو آپ سم آف دا جی کچھ لسٹ میں سے ویکنیسز کس سینسیٹیو ہے، اور شارٹ ٹیمپر، ڈیفینسو، اور not social interaction. not social، lose her focus. unfocused یا little focus، اور
سب آ گئی اسٹبرن سب سے طرح کے ہوتے ہیں دوسرے میں ہوتے ہیں اسٹبرن اور یہ دو بھی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دو بھی ہوتے ہیں ہاں اور اب مجھے بڑا ڈر لگتا ہے میں ہر چیز پوچھتا رہتا ہوں ٹھیک ہے ہاں اور Not disciplined. انڈسپلنڈ ہاں یا ناٹ ڈسپلنڈ ٹھیک ہے اور doesn't accept failure. ایکسپٹ ہاں اور لیزینس ہاں اور وہ ایسا ہے وہ جو لوگ نئے آئے تھے ان کو کچھ ایکسرسائز دے دی تھی ہم کو پتہ نہیں کیا ہے ہاں ہم نے کہا تھا کہ اپنے ایک بچے کا نام لکھیں اور اس کی 5 اسٹرینگس اور 5 ویکنیسز آپ کے پاس اچھا آگے لسٹ پوری ہو گئی یہ آ گئی پوری لسٹ پھر ہم اسی کے اوپر بات کریں گے لائف ہاں irresponsible ٹھیک ہے not responsible بلکہ یہ ناٹ والا رکھتے ہیں کہاں گیا آسان ہو جائے گا نا میرا سمجھ اچھا اور ہو گیا یہ تو بڑا آسان کام کیا ابھی تک کوئی باؤنسر نہیں ہے اس میں اچھا اب آپ کو اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ انٹرنلی تو ٹھیک ہے یہ assumption ہم نے پہلے کلیئر کر لیا اگر تو مسئلہ ہے تو آپ بتا دیجیے یعنی کہ اس کے اندر سیلف کریکٹیو پوٹینشل موجود ہے ٹھیک تو اب ہمیں اچھا اور دوسری 2 چیزیں جو میں نے بتائی اس سلسلے میں ایک تو یہ تھا کہ تو 2-3 جو باتیں میں نے کی اس کے اندر ایک تھا کہ قلب سلیم تزکیہ اور کیا مٹایا میں نے پوٹینشل اور پیرنٹل ججمنٹس یعنی کہ پیرنٹل ججمنٹس جو ہے نا وہ اس کے نزدیک خدا کی دی ہوئی حکم ہے والدین کا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اچھا اب اس میں لائر آ گیا لائر آ گیا چلے اس سے شروع کرتے ہیں مشکل والے سے ٹھیک ہے تو اب آپ بقیہ آپ کے لیے آسان ہو گیا اس کو آپ کیا کہیں گے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر میں پہلے آپ کو ذکر کروں ہماری والدہ مرحومہ جو تھی وہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ میری بہن نے جھوٹ بولا ٹھیک ہے تو اس پر ہماری بڑی پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ کا لفظ نہ بولو یہ بولو غلط بات کی یہ جو لفظ جھوٹ ہے یہ بڑا سخت ہے تو ہمارے یہاں یہ ممانعت تھی کہ کسی کو لفظ جھوٹا نہیں کہنا اور ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط بات کی جو صحیح نہیں تھی تو
your children as you want them to be, not as they are. تو اب اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ جھوٹ کا لفظ نہیں بولا، اگر وہ کوئی غلط بات کرتا ہے جو صحیح نہیں ہے، دیکھیں یہ ورڈنگز بھی بہت اہم ہے. یہ کیوں ورڈنگز اہم ہے؟ اس لیے ورڈنگ اہم ہے کہ یہ جو پیرنٹل ججمنٹ ہے وہ رب کی طرف سے آ رہی ہے. ربی یعنی پری صغیرہ، جب بچے تھے تو وہ تمہارے پرورش کرتے تھے. تو اس وجہ سے الفاظ کی بہت اہمیت، یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو بالکل کلیئرلی کہ جو الفاظ آپ بچوں سے جن طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بہت سخت ہیں. اور اس ساری بات کی حکمت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. وہ ہماری والدہ کو بھی کسی نے سمجھایا ہوگا، والد صاحب کو بھی کسی اور نے سمجھایا ہوگا کہ یہ لفظ نہیں کہا جاتا، تو خاندان میں نہیں بولا جاتا کبھی بھی. اور ہمیشہ جب بھی ہم نے کسی کو کہا ہے یہ بات تو ہمیں پکڑا گیا ہے کہ یہ نہیں بولو. تو اور خاص طور بچوں کی بات ہو رہی ہے، تربیت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ خود بھی نہیں بولتے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ جھوٹ بولا تھا یا جھوٹ کہا تھا، یہ کبھی نہیں بولا. تو یہ لفظ جو ہے نا آپ سب سے پہلے اپنی ووکیبلری سے نکالیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے، میری ایڈوائز ہے بیسڈ اپون مائی ایکسپیرینس، آپ یہ کم از کم بچوں کے ساتھ کسی گفتگو کے اندر یہ لفظ نہیں استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس بچے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے جیسے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے 6-8 دفعہ اس کو غلط بات کرتے ہوئے نوٹس کیا ہے، اور ہمیشہ آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ بہانہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بہانہ جب بنا رہا ہے، اول تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، پکڑ بھی دیا آپ نے، اس سے جھوٹ بول رہا تھا، اس کا بہانہ غلط تھا. تو پہلے تو ورڈنگ کو بالکل سیدھا کرنا، اور پھر آپ کو اس کے ساتھ یہ رویہ کرنا ہے کہ میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ کبھی جھوٹ بولتے یا یو آر اے لائر. یعنی کہ اس کے ساتھ رویہ جو رکھنا ہے بچے کے ساتھ، وہ اس طرح کا رکھنا ہے کہ تم ہمیشہ سچ ہو، تم سچے ہو، اور ایک غلطی ہو گئی فلاں وقت تم سے ایک غلطی ہو گئی، اس کو ٹھیک کر لو گے، بات نہیں ہے، اچھا اثر نہیں پڑتا. اور ایسی بات آدمی جب کبھی کوئی غلط بات کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی پکڑی جاتی ہے، ہمیشہ آپ چھپا نہیں سکتے. آپ کا جھوٹ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا. جب کوئی، اور یہ 3rd پرسن میں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ورڈ، جھوٹا جو ہے، یہ جو بولتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ کس وقت جھوٹ بولا ہے. اور وہ اتنی، اور جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا بولتا ہے کہ اس کو بالکل ہی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کب کس وقت کیا ہے. وہ ایونچولی 1-2 سال میں آپ کے سامنے تھک سے کلیئر ہو جاتی ہے. تو ہم آفس میں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس نے کی ہے، اور میں تو اس کو پتا بھی نہیں لگنے دیتا کہ مجھے پتا لگ گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کچھ لوگ اس سے غلطی سے ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بہانا ہے تو صحیح ہے، اگر کسی کو سمجھا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں. اور جو شرارتی آدمی ہے وہ پھر آپ اس کو پھر اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بچے کو بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خیال میں اگر کوئی جھوٹ بات بولتا ہے وہ ایونچولی سامنے آ جاتی ہے. بعض دفعہ کچھ باتیں 30-40 سال بعد سامنے آتی ہیں کہ وہ فلاں وقت یہ بولا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ وہ 3 سال میں بھی پتہ لگ جاتی ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں گیا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. تو اس وقت تو یہ بات سمجھانی بڑی آسان ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ آج کل تو یہ چیز نہیں ہے.
پہلے بھی نہیں چھپ سکتی تھی، لیکن پہلے یہ سمجھ تو یعنی کہ رویہ آپ کو کیا رکھنا ہے اس کے ساتھ کہ وہ سچ بولنے والا ہے. بیٹے آپ بہت اچھے بچے ہیں، میرے ہمارے پیارے بچے ہیں، اور اچھا جی آپ نے کر لیا. آپ حیرانی کا اظہار کریں گے، یہ نہیں دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم ایسی بات ہو، یہ نہیں کرنا کبھی غلطی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کریں گے. اچھا آپ سے یہ ہو گیا، چلیں کوئی وجہ ہوگی، شاید آپ نے کسی مجبوری سے کر لیا، لیکن عام طور پر اس مجبوری کے تحت جو ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی اپنی زندگی سے ایگزامپل دیں. ہم سب نے یہ کام تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف بہت عرصے تک ہے. تو اس کو ہم چاہیں تو کوئی ایک چھوٹا موٹا والا معاملے والی بات ہم ضرور شیئر کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم نے کس طرح تکلیف اٹھائی. دیکھیں ہمیں اس کو گائیڈ کرنا، اور یہ گائیڈنس جو ہمیں دینی ہے، جو گائیڈ کا جو رول ہے، یہ اس کے اندر بہت حکمت چاہیے ہوگی، ڈیلیکیسی ہے، حکمت ہے. ون سائز فٹ آل والا نہیں. لیکن یہ رول بالکل صحیح ہے بچوں کے ساتھ. آپ ہمیشہ اچھا، میں جیسے آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل اپنے گھر سے ہی بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جب کوئی بچہ آتا تھا، والد صاحب کے ساتھ بھی آتا تھا یا اکیلے بھی آتا تھا، تو عام طور پر بچوں سے ملنے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چچا کا جیسے ہمارا کزن آ گیا ہمارے یہاں ٹھہرا ہوا، صبح آ گیا تھا، شام کو تو ابا آئے تو انہوں نے دیکھا، تو اس کو ساتھ میں باقی بیٹھیں گے، آئیے بیٹھیے، آپ نے چائے پی، آپ کیا حال ہیں. ان کو باقاعدہ فرسٹ کلاس پروٹوکول وہی ملتا تھا جیسے ایک بڑے سے ملتا. یعنی کہ اگر ان کے والد صاحب آتے تو جس طرح سے وہ پروٹوکول ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ احترام، بڑا آدمی آتا ہے تو ایک احترام دوسرا ہوتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ جو بھی ڈیل کرتے ہیں پروٹوکول اتنا ہی ملتا. یعنی کہ اس کو ویسی اہمیت اور تکریم کی جاتی ہے جو اس لیول کے آدمی کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ یو ٹریٹ دیم ایز یو وانٹ دیم ٹو بی، کیونکہ آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بعد میں بڑے ہو کر بڑوں کی طرح سے ملے گا، جواب دے گا. تو اس لیے آپ کو چونکہ وہ توقع ہے ایز یو وانٹ دیم ٹو بی، تو آپ کو اس کے ساتھ اس طرح سے کرنا ہے. اب آپ اچھا یہ بات کلیئر ہوگی. یہ مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس کا اسٹیفن کوی نے اپنی کتاب میں جو ہے سب سے بڑی مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس. نام کس کس نے سنا ہے اس کا؟ یہ تو بھائی سب کو ضرور پڑھنی چاہیے. کبھی یہ کتاب 1990 وغیرہ میں چھپی تھی، اور یعنی کہ پچھلی صدی کی آخری دہائی میں چھپی ہے، شروع میں دہائی کے آخر شروع میں 91-90، اور یہ 20th سینچری کی ٹاپ 3 مینجمنٹ بکس میں سمجھی جاتی ہے. پوری صدی میں چھپنے والی کتابوں میں زیادہ افیکٹو. اس کی جو پہلی ہیبٹ ہے بینگ پرو ایکٹیو، اس میں وہ ایک جگہ کہتا ہے، اور جب یہ مجھے، اور یہ میں بتا بھی چکا ہوں پھر بھی آپ سے بتاؤں گا، کہ مجھے اس کتاب کو پڑھنے کا، میں آئی بی ایم میں اس زمانے میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا 97 میں، تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز میں بڑی ایکٹیو تھی، کسی سوسائٹی کی وہ ہیڈ وغیرہ تھی. تو ایک دن اس نے کہا کہ سر آپ نے وہ پڑھی ہے کتاب میں؟ یہ 97-98 کی بات ہوگی شاید. تو پھر اس نے لا کے مجھے وہ کتاب گفٹ کر دی.
اس کو میں نے 98 میں جب پہلا چیپٹر پڑھا ہے تو میں تو وہیں تھم گیا. جب پہلی ہیبٹ میں نے کہا یہاں تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. مطلب اس کے ہر پیج کے اندر ہم پھنس جاتے تھے. اس ہیبٹ کے اندر 5-6 مزید سب ہیبٹس ہیں جو ہمارے رویوں کے بارے میں ہیں. تو یعنی کہ میری ہمت اس کا ہیبٹ نمبر 2 تک پہنچنے میں کوئی 3-4-5 سال بعد میں نے کی. میں نے کہا بھائی یہ اسی کوئی سیدھا کر لینا تو یہ بہت بڑا مشکل تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ مشکل کام کیا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ مجھے مسئلہ ہوا. اور میں نے کہا بھائی یہ تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. اس میں لکھا تھا کہ دوسروں کا رویہ آپ کے رویے کا پرتوب ہے. The behavior of the other person is a reflection of your own behavior. یعنی کہ کوئی آپ کے ساتھ خراب طریقے سے پیش آتا ہے تو عام طور پر غلطی کس کی ہوتی ہے؟ عام طور پہ تو اس کی ہوتی ہے نا, سامنے والے کی ہوتی ہے, ہمیشہ اپنی کب ہوتی ہے. ٹھیک, اچھی طریقے سے ملیں گے تو عزت دے گا. ہاں یہ تو یہی بات وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دوسرا اگر آپ کے ساتھ درستگی سے پیش آتا ہے یا آپ کو دیکھیں رویے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حسن اخلاق کی بجائے بیڈ اخلاق ہے آپ کے ساتھ, تو وہ آپ کے رویے کا ایک ریفلیکشن. اچھا یہ ہے نا مشکل بات ہے نا. آپ برا بلا کس کو کہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں کسی کے بارے میں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو ہے اس جملے کی روشنی میں اگر آپ سوچیں گے تو بڑا پریشانی ہوگی. تو وہ جو ہمارا بیہیویئر ہے مطلب وہ یہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ آپ کو انٹروسپیکشن کرنی ہے, آپ کو سوچنا ہے کہ میرے بیہیویئر میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے, یعنی کہ بالکل میٹھا میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی آپ کو اپنی ذمہ داری کے حساب سے سختی کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس نے اگر آپ کے اندر ویکنس نوٹ کی ہے تو وہ پھر اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا. تو یہ بالکل سمجھنا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں دوسرے کو تو یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں, یہ وہ والا رول امپلیمنٹ کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹ. یہ جو ہے ٹریٹ یور چلڈرن ایز یو وانٹ ٹو بی, یعنی کہ میرا بیہیویئر ان کو جس طرح سے وہ پرسیو کر رہے ہیں میرے تعلق کو اپنے سے وہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں یا نہیں. یعنی کہ وہ اسٹبرن ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ تم اسٹبرن؟ اب آپ کو ایسے آدمی کی طرح اس سے ڈیل کرنا ہے جو فلیکسیبل ہے. اسٹبرن کا اپوزٹ فلیکسیبل ہوتا ہے. تو آپ کو اس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کہ اچھا آپ اس معاملے کے اندر آپ نہیں کرتے, چلیں ہم کسی اور معاملے میں کر لیں گے نیگوشیٹ. اسٹبرنس اگر میں بھی اسٹبرنس شو کر رہا ہوں تو پھر وہ اسٹبرن نہیں ہو. یہ اسٹبرن کی کہانی ہوگی. اس کے علاوہ ناٹ ڈسپلن, یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو. ہم کتنے ڈسپلنڈ ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی کیونکہ سیلف ایگزامپل ہے. اس میں جو سب ایک اہم چیز ہو گیا اس کے اندر ہمیں رول ماڈل ہونا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ساری باتیں اگر ہمیں ٹھیک کرنی ہے تو پہلے اپنے اندر سے تو ختم کرنی ہوگی. یعنی کہ پہلے مجھے اپنے اندر سے اگر اسٹبرنس ہے وہ ختم کرنا ہے, اگر میں ڈسپلن نہیں ہوں کن چیزوں میں تو وہ ختم کرنا ہے. اگر میں فیلئر, ابھی تک مجھے یاد ہے کہ 15 سال پہلے یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہوا تھا, میں بار بار اس کو دہراتا ہوں, تو یہ ختم کرنا پڑے گا. اگر میں لیزی ہوں
خود پروکریسٹینیٹ کرتا ہوں تو مجھے یہ ختم کرنا پڑے گا، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں وہ ختم کرنا پڑے گا، اگر میں رسپانسبلٹی کبھی لیتا ہوں کبھی نہیں لیتا ہوں وہ ہونا ہے. یعنی کہ یہ سب چیزیں پہلی بات تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. تو یہی اب آپ کے 1-2 سال ختم ہو جانے. ہاں مطلب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے نا اس کو سمجھانے اور گائیڈنس تو بعد میں آئے گی نا. پہلے اپنے اندر سے یہ سب چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں تو پوری لسٹ ہے نا. ہم سب کے اندر تھوڑا بہت تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. لیزینس ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتی، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹاک شو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اور ڈرامہ لگا کے بیٹھ جائیں گے تو یہ لیزینس ہوگی. پہلے تو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہے یہ ساری کی ساری. ٹھیک ہے. سینسٹیو ہونا بری بات نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو سینسٹیو ہے اوورلی سینسٹیو ہونا وہ اس کے لیے ایک الگ ورک شاپ ہے. میں خیال میں سارا بھی شاید کرائیں انہوں نے کیا ہے وہ ہیلپنگ ہیلپنگ چلڈرن انڈرسٹینڈ دیئر فیلنگس. یعنی یہ پورا. لیکن اس سے پہلے میں سینسٹیو ہوں کیا؟ پل میں تولا پل میں ماشا تو نہیں ہوں. اگر میں سینسٹیو ہوں، مجھے بات بات پہ غصہ آتا ہے، میں یعنی کہ جو بھی سینسٹیو ہے، سینسٹیو ایجنسی ہے نا، حساس ادارے ہیں، روتے رہتے ہیں سارے وقت. ذرا سی کوئی بات کہو ترنت مزاجی آ جاتی ہے ان کو. تنقید بھی نہیں برداشت کرتے وہ، جب بھی وہ سینسٹیو کہتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں پوسٹ لگاؤں، لگا نہیں سکتا پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے. تو بڑے حساس طبیعت کے ہیں. بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی یوٹیوب ویڈیو بنائے. حساس ادارے ہیں تو ذرا سی بات پہ رو رہے ہیں، امی نے مارا، ابا نے مارا، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے میرا بال پکڑ کے کھینچ دیا. تو یہ سچ ہے. لیکن اس کا تعلق اپنی فیلنگز کو اینالائز کرنے سے اور اس کے ریزنز تلاش کرنے سے اور ان کی تہ تک سمجھنے سے، جانے سے. ٹھیک ہے. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا ایک فارمل پروسیس ہم نے پیرنٹس کے ساتھ تو نہیں کیا نا، بچوں کے ساتھ کیا ہے سیشن. تو ایک صرف غصے کے اوپر کہ غصہ کیوں آ رہا ہے، یہ اگر آپ سمجھ کر اپنے غصے کو قابو میں لا سکتے ہیں تو آپ نے 80% مسئلہ سینسٹیو کا دور کر دیا. اس کے علاوہ جو فیلنگ ہوتی ہیں وہ بڑے آسان ہوتی ہے سمجھنے، لیکن بعض دفعہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. جیسے مجھے غصہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ ایک لسٹ ہوتی ہے میرے پاس. کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا ریزن کیا ہے؟ بچوں کو غصہ آتا ہے پہلے کیوں آتا ہے؟ خواہش تو بعد میں آتی ہے. اس سے پہلے جو یہ بچہ جو ناراض ہو جاتا ہے بات بات پہ، تو یہ بھی کیا غصے کی علامت ہے یا ناراض ہے؟ غصہ کوئی چیز ہے سینسٹیو، غصہ جو بھی کر لیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا. اس کو اسٹارٹ کریں اس سے بیسک بات. سینسٹیو کا 90% مسئلہ آپ حل کر دیں گے اگر ان کا پیٹ بھرا ہوا. پیٹ بھرنے سے پہلے کا ہوتا ہے پہلے ان کو یہ پتا ہو لگ جائے خود سے. یعنی کہ یہ اگر آپ بچے کو سکھا دیں کہ جب بھوک لگے تو ہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے، لاؤ میں کھانا کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کچھ مجھے کھانا ہے. تو ہمارا ایک بچہ ہے وہ ماشاءاللہ سے اس کو آسانی سے پتا. ایک اور بچہ ہے اس کو شروع میں جب وہ بچہ تھا تو اس کو نہیں پتا لگتا تھا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہم نے سیکھا کہ اچھا یہ بھی بہت ایک اہم چیز ہے. اسی طرح جیسے اگر اس کا ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے جب وہ غصے میں بات کر رہے ہیں اور آپ صاحب آپ کو غصہ آ رہا ہے تھوڑی دیر پانی پیوں میں، تو غصے میں جھڑا کر کیا بولیں گے؟
نہیں غصہ نہیں آ رہا. ایسے لوگوں سے ملے نا, آپ کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈا, اگر آپ ٹھنڈے ہیں تو ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کو اپنے غصہ آ رہا ہے, تھوڑی دیر میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ پانی میں لاپ دیتا ہوں. تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو غصہ آیا ہے کہ نہیں آیا. اگر اس کو پتہ لگا تو اول ہوگا نہیں میں بالکل غصے میں نہیں ہوں, اور منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور چہرہ لال ہے اور تن تھن, تو پہلی بات تو یہ ایڈمٹ کرنا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, یہ فیلنگ ہے, اس وقت میں خوش ہو رہا ہوں, اس وقت مجھے غمی ہے, اس وقت مجھے کسی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. تو فوڈ اور فوڈ کو رول آؤٹ کر لیا, پیٹ بھرا ہوا ہے. نیند, اب آپ رات کو کتنا سوئے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. کل رات شادی سے 3 بجے آئے تھے, صبح 7 بجے جانا ہے اس کو اسکول, ٹھیک ہے. تو ہم تو انجوائے کر رہے تھے, وہ بیٹھا منہ بنا رہا تھا وہاں پہ, اس کو نیند آ رہی تھی, جو بھی, یا وہ ہو سکتا ہے کھیل رہا ہوں. تو دوسری چیز کو رول آؤٹ کریں, نیند, اور تیسری چیز کیا ہے, بھوک اور نیند. اگر ایک دن زیادہ ہو تو تیسرے دن کیا ہوتا ہے, کسی کو بھوک لگ رہی ہے, کھانا پورا نہیں مل رہا, نیند آ رہی ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی, تو کیا ہوگا تیسرے دن, چڑچڑاہٹ تو ہوگی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, جھگڑا تو بیمار. اس کی فزیکل, یہ ابھی ہم صرف فزیکل لیول پہ, ابھی سائیکولوجیکل لیول پہ پہنچے نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ 3 چیزیں اگر اس بچے کی سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ 80% مسئلے تو یہی ہو جائیں گے جو فزیکل لیول کے اوپر ہے, جو میجر ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں یعنی کہ اگر وہ ویل فیڈ ہو, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچپن سے ہم نے اس کو کیا عادت دلائی ہے. کچھ بچے ہیں جب تک کہ ان کو فلاں چیز نہیں کھائیں گے اس وقت تک ان کو کھانا ہی نہیں ہے, وہ بھوگر دال پہ ہیں جب تک ان کو فلاں چیز نہیں ملے. تو جب تک فلاں چیز آئے گی اس وقت تک تو بیچ میں کئی جھگڑے ہو چکے ہوں گے. جو کوئی چیز آئے گی تو ارادہ چینج ہوتا ہے, یہ نہیں تو کھانے ایسا بھی نہیں. آج کل ایشو جنک فوڈ کے بھی ہے نا, وہ بچوں نے جنک فوڈ کھانا. اب یہ بلا تو خود ایک الگ ورک شاپ ہے, میں صرف کوئکلی آئی ایم جسٹ گوئنگ اوور سم آف, ٹھیک ہے. تو سینسٹیو سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ سینسٹیو میری طرح سے یا میرے اسپاؤس کی طرح سے, ٹھیک ہے. تو اگر ہے تو اس کا مطلب وہ کاپی کر رہا ہے. تو اکثر کبھی کوئی بچہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے تو کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے, یا میں سو جاؤں تو اٹھ نہیں سکتا. میں کہا تم نے ضرور اپنی اما ابا کی بات پر کاپی کی ہے. تو یہ چیزیں وہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو صبح اٹھتے ہو, میں تو یہ پی لوں, چائے پی لوں تو میں رات کو نیند ہی نہیں آتی, ٹھیک. اور میں دوپہر کو اگر کوئی مجھے اٹھا دے تو مجھے پھر نیند نہیں آئے گی. اس طرح کی جو بات ہے نا, یہ سارے مسائل بچے کے اندر ہم نے ٹرانسفر کیے. تو اگر ہم اپنے اوپر کام کریں تو وہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ کو اس سے ایسے ڈیل کرنا ہے جیسے وہ اپروپریٹلی سیٹ ہے. مطلب سینسٹیو ہونا بری بات بالکل نہیں ہے, سینسٹیو ہونا چاہیے, لیکن سینسٹیو سینس کرنے کے بعد اس سینس کے ریئیکشن جو ہے وہ کیلیبریٹڈ ہونا چاہیے, یعنی کہ وہاں دماغ ہونا چاہیے. تو یہاں فیلنگز جو ایموشنز ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ایکشن میں, یہ ایک الگ ہے. شارٹ ٹیمپر, ٹھیک ہے. تو اب وہ غصہ آ گیا, تو اب آپ کو اس سے وہ غصہ آ گیا, میں بھی غصہ آ جاؤں. تو جب وائف غصہ ہوتی ہے تو کیا گھر میں ہسبینڈ غصہ ہو جاتا ہے؟ ہسبینڈ غصہ ہوتا ہے تو کیا وائف کو غصہ آتا ہے؟ اگر دونوں ایک ساتھ غصے میں آئیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں کانٹریکٹ ہونا چاہیے پیرنٹس کے درمیان کہ اچھا جب میں غصہ ہوں گا تو تم چپ رہنا, جب تم غصہ ہوگی تو میں چپ رہوں. جو نئے شادی والے آتے ہیں وہ یہ بات, یہ کانٹریکچوئل ابھی آپ کر لیجیے بھائی, ابھی مہینہ 1.5 ہوا ہے,
تو یہ کانٹریکٹ وائف کے ساتھ جتنا پہلے کر لیں اتنا بہتر ہے, بعد میں مشکل ہوتا ہے یہ, تو 10 سال بعد میں کیوں تبدیل ہوں. تو شارٹ ٹیمپر کے اندر یہ ہے, لیکن اب آپ کو اس کے ساتھ جو بہیو کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ جیسے وہ غصہ نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ غصے میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کو اس سے اس طرح سے برتاؤ کرنا ہے جیسے وہ غصے میں نہیں. پھر کیا ہے؟ ڈیفینسو. ڈیفینسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر موقع پہ وہ خود پیچھے ہٹ جائے, اسٹیپ بیک ہو جائے, اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مطلب یعنی کہ وہ بہانہ بناتا ہے, مطلب وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ یہ ہے تو وہ ڈیفینسو ہوتا ہے. ڈیفینسو جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. اگر ہم سے کوئی بات ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے نہیں وہ اس وجہ میری وجہ سے نہیں ہوئی, وہ فلاں نے یہ کر دیا تھا, اس میں دیر ہو گئی تھی, یعنی کہ آپ دیر سے آئے ہیں, میں نے پوچھا تو اب آپ جواب میں کیا دیں گے؟ وہ رش تھا یا وہ فلاں صاحب آ گئے تھے اس وجہ سے میں دیر ہو گئی. یہ ڈیفینسو جواب. دوسرا یہ ہے کہ ہاں سوری مجھے گھر سے پہلے نکلنا تھا, میں نہیں نکل رہا, میں کوشش کروں گا. یہ ڈیفینسو ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا یعنی کہ یہ جو بہانہ ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. اس کو میں کہتا ہوں ایکسکیوزز, اور یہ بیماری بھی ہے, بڑی خوفناک بھی بیماری ہے کچھ لوگوں کی ایکسکیوزز. تو وہ بہانہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ہر چیز کو ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے. تو یہ انسان کا ڈیفینسو میکینزم ہوتا ہے, اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے, اس آدمی کا یہ خیال, پھر یہ عادت بن جاتی ہے. تو جیسی کوئی بات کرتا ہے تو اور ٹھک سے ایک بہانہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کا سولوشن یہ ہے تو پھر یہ بہانہ آ گیا, پھر وہ یہ تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا. تو یہ تو باقاعدہ ایک گھنٹے کی لگو شاپ ہے ویسے بہانوں کو کیسے ڈیل کیا جائے. لیکن یہ بیماری ہے, اور لائٹلی اس نے یہ کسی بڑے سے سیکھا ہے بہانہ کرنا. ٹھیک ہے, اگر ماں بہانے یا باپ بہانے بناتا ہے تو بچے بنائیں گے. بالکل 100% یہ موروثی بیماری, جینیٹک. جو بہانہ چونکہ اپنی غلطی تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمیشہ ہم ٹھک سے دوسرے کے اوپر لے کر جاتے ہیں. تو یہ اوپر سے, تو پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, پھر ہمیں اس کے ساتھ ایسے ہینڈل کرنا ہے کہ جیسے وہ, اس کی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, لیکن ٹائم کتنا ہو گیا ہے, بس میں اب جسٹ کو, میرا خیال ہے یہ سب کے اوپر ناٹ سوشل. اچھا یہ سب سے خطرناک ہے. تو سب سے پہلی سوال یہ ہے کہ اس بچے نے اپنے گھر کے علاوہ اپنے چچا, ماموں, خالو, پھوپھا وغیرہ کسی کے ہاں وقت گزارا ہے ہم عمروں کے ساتھ, 2, 3, 4 دن رہا ہے والدین کے بغیر. اگر بچہ 5 سال سے بڑا ہے, اس سے پہلے والے کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ نے کبھی بچپنے میں وقت گزارا تھا دوسروں کے یہاں 10-15 دن اکیلے؟ اسی طرح بچوں کو ایکسپوجر دے دوسروں کے یہاں رہنے کا, تاکہ وہ اہمیت سمجھے اپنے گھر کی. دوسرا, آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں, کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں, یعنی کہ پہلے تو اپنی سیلف ایگزامپل ہوگی. پھر بچوں کو سوشل اگر کرنا ہے تو پھر آپ کو ایونٹس ارینج کرو, ایسے ایونٹس, اور یہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے, وہ ویسے نہیں ہو جاتا, جس میں وہ اپنے مطلب ان کے ہم عمر یا دوست تلاش کر کے, 1-2 سے ہی اسٹارٹ ہوگا, یا ہم عمر کے ساتھ کوئی ایسی پکنک کے اوپر یا ایسی اپرچونٹی یا ایسی آؤٹنگ ہو جس میں آپ نہیں ہو اور وہ اکیلے ہوں اور موبائل ہوں.
ٹھیک ہے. تو موبائل رینج سے باہر کوئی ایک ایونٹ ارینج کریں جہاں ان کے عمر کے 8-10 لوگ ہوں اور وہ کھلی جگہ ہو, کوئی فارم وام, کوئی ایسی جگہ جہاں سگنل نہیں آتے ہوں یا فون وون خراب کر دیے جائے کچھ. تو یعنی کہ یو ہیو ٹو بہیو ایز اف دے آر سوشل. تو اب آپ انجوائے کر رہے ہیں ان کے ہم عمر جیسے بچوں کے ساتھ, تو آپ بنائیں, ایونٹس بنائیں, اور ہوں گے نا خاندان کے لوگ, تو 3-4 اور لوگوں کے ساتھ وہ ارینج کریں اور ایسی سچویشن کریٹ کریں. اس میں چھوٹی سی چیز سمجھنی تھی کہ ایسے ایونٹس گیدرنگ سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم انگیج ہوتے ہیں اور بچے میں اینٹی سوشل ایشوز اینڈ کرنے کے لیے, تو وہاں کمپیریزن کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر کمپیریزن ہوتا ہے سوشل گیدرنگس میں, سوشل سیٹ اپس میں. ہاں, یہ جو ہے اس کا تعلق پیئر پریشر سے ہوگا اور کمپلیکس ہو سکتا ہے. فیئر ہے, یہ 3-4 ریزنز ہوتے ہیں اس کے. جو پیئر پریشر ہے وہ کمپیریزن ہے. جو دوسری بات یہ ہے بھائی, ایک تو سب سے اہم بات ہے کہ اپنے بچے کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا. یہ تو سب سے لیتھل, سب سے خوفناک چیز ہے. اگر آپ بچے دیکھو وہ تو بہت کھیلتا ہے, تم نہیں کھیلتے, دیکھو تو وہ تو بڑا سوشل ہے, تم نہیں ہو, تو یہ کمپیریزن جو ہے یہ پرابلم ہے. تو مطلب سوشل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ سوشل نہیں ہے لیکن آپ تو سوشل ہیں نا. آپ کو کس نے منع کیا ہے اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کرنے کے؟ اور جب وہ پیئر پریشر میں ہوتے ہیں تو یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ایسے پیئرز تلاش کریں جو اس کو اس پریشر میں نہ ڈالیں. تو اپنا ایک حلقہ بنانا پڑے گا 5-6 بچوں کا جو ڈائریکٹلی آپ سے کنیکٹڈ ہے اور اس کے بھی دوست ہے. تو اس کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کرنی, خرچہ بھی ہوگا ظاہر بات, کیونکہ اب آپ کو جیسے ہم ٹرپ پہ جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ تو وہ بور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے کام بھی بور ہیں. پھر ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ایک آدھ ہم عمر کو ضرور لے کر جاتے ہیں, 2 ساتھ. یہ تو اب تو ظاہری بات ہے, وہ جگہ بھی کم ہو جاتی ہے, ایکسپینس بھی بڑھ جاتا ہے, لیکن لے کر جاتے ہیں. ان کے دوست ہونے چاہیے, ورنہ وہ پھر اپنے دوست تلاش کریں گے, اپنے ایونٹس تلاش کریں گے. تو یو ہیو ٹو ٹیک این ایکٹیو رول ایز اف دے آر سوشل. وہی بات ہے کہ ٹریٹ دیم ایز دے وانٹ, ایز یو وانٹ دیم ٹو بی. انفوکسڈ فوکس, یہ کیا مطلب ہے؟ پڑھائی پہ فوکس نہیں, جیسے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, یہ تو ہم بھی ہو جاتے ہیں. جیسے مینٹلی ڈینا جیسے فوکس کم ہو جاتا ہے. اگر یعنی کہ موبائل کتنی دیر کھیلتا ہے, فیس بک کے اگر فرض کریں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیوٹر گیم پہ بیٹھ کر کتنی دیر کھیلے گا, نیٹ فلکس کے ساتھ کتنی دیر گزارتا ہے, یوٹیوب کے ساتھ گزارتا ہے. اگر 1-2 گھنٹے گزارتا ہے تو بہت فوکس ہے. 6 گھنٹے وہ بچہ اگر وہ ویڈیو گیم کھیل سکتا ہے تو فوکس کی تو کمی نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. اس کا اسٹیمنا بھی ہے, اسٹیئنگ اسٹیمنا بھی ہے, فوکس بھی ہے. وہ بھائی 6 گھنٹے لگے رہنا تو بہت زبردست فوکس ہے. مطلب ایک لمحہ بھی ہٹنا نہیں, اس سے بہتر تو اور کیا فوکس ہوگا. اس سے ہم چاہ رہے ہیں اس سے فوکس نہیں. ہاں, تو وہی میں نے کہا وہ مسئلہ کچھ اور ہے, وہ فوکس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے. تو وہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے. اور آج کل کا نیا زمانہ ہے, نئے بچے ہیں, نئے انٹرسٹ ہیں, تو وہ سیکھنا پڑے گا. تو اب میرا بچہ ہے وہ ناراض ہے کہ میں نے اس کا بتایا ہوا وہ فلاں پروگرام جو ہے نا ابھی تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, کہہ رہا تھا کہ امی نے دیکھ لیا, آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک. تو اب مجھے بیٹھ کے 3 گھنٹے نکالنے پڑیں گے. وہ اینیمیٹڈ چیزیں ہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں.
ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا ٹائم اور اس کے اندر مزہ لینا پڑے گا. اور مجھے اس کی سیویرٹی کا احساس نہیں تھا، ابھی سیویرٹی کا احساس ہوا ہے. پہلے میں ایسی مذاق میں اڑا رہا تھا، ریئلی سیریس. تو وہ کسی اور چیز کے اندر بہت سیریس ہے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اس کے لیے کیوں اہم ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے پہلے اس چیز میں ہمیں حصہ لینا پڑے گا نا، کرنا پڑے گا، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو. تو اب میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے گیمز کھیلنے کا، وہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. تو پھر میں پڑھنے والا ہوں، تو پڑھنے والا کام ہم آسانی سے کرتے ہیں. تو ویکیپیڈیا پہ جا کے اس گیم کو پورا پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس کی وہ ساری چیز اس سے ڈسکشن کر سکتا ہوں. تو اب وہ کھیل کر تو نہیں کرتا، لیکن اکیڈیمکلی ہم کر لیتے ہیں. یعنی وہ کھیلے اور ہم پڑھیں، وہ پب جی کھیلو، پب جی مطلب اب خود سے کہاں کھیل سکتے ہیں نا، اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے 6 گھنٹے لگا کے وہ سیکھیں گے. تو ہم اتنا تو سیکھ لیں کہ اس سے بات تو کر سکیں بھائی. وہ ٹرمینالوجی الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے، وہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھنا تو پڑے گا نا ہمیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک الگ دنیا میں رہے گا اور آپ ایک الگ دنیا میں، اور وہ ایک ورچوئل دنیا ہے. بچوں اس کو سمجھنا ہے، ان کو اپنی دنیا میں لے کر آنے کے لیے آپ کو پہلے ادھر تک جانا پڑے گا ان کی دنیا میں، پھر ان کو تھوڑا ادھر ہو سکتا ہے آپ کو بھی مزہ آنے لگے تو آپ اس کی دنیا میں شریک ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کو یہ بتانے کے لیے یہ غلط ہے، اس کے لیے بھی جانا پڑے گا. ہاں پہلے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے نا اس میں غلط کیا ہے، اور اگر اس میں غلط ہے کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوگا تو اس طرف لے جائیں. جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو گیمز کا شوق ہے، تو اچھا بھائی تم گیم ڈیولپمنٹ میں ہی آ جاؤ. تو گیمز ہونا ہے، پھر اچھے گیمز بھی ہیں، تو لرننگ گیمز ہیں اور بہت سارے گیمز. سارے گیمز پب جی نہیں ہے. وہ پب جی کا آپ نے سنا تھا لاہور کے اندر اس نے اپنے ماں کو مارا اور 3 بہن بھائیوں کو مارا. اچھا اسٹبرن ڈسپلن، ہاں یہ تو سب سے، یہ ویسے سب سے آسان ہے. یہ کون بتائے گا اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم کہیں فیل ہو جائے تو ہم اس کا ریئیکٹ نہ کریں. ہمارا فیلئر تو بڑے خطرناک سے ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں. نہیں، چھوٹے بچپن کے فیلئر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. جب ہمارے لیول پہ آتے ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی تو چیز ہوتی نہیں ہے وہاں، پھر وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا. جب وہ ہمارے سامنے فیل ہو رہا ہے تو ہم کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں. کون بتائے گا کس جگہ بہت زیادہ صبح شام فیلئر ہوتے ہیں؟ ہمارے اسکول میں گیمز میں. آپ ان کو فٹ بال سکھائیں، ٹیبل ٹینس کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، جو ہے کیرم کھیلیں، اور نہیں تو لوڈو کھیلیں. ٹھیک ہے. اصل میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ گھر والدین نے بچوں کے ساتھ لوڈو سے شروع نہیں کیا تھا. لوڈو میں گوٹے پٹتی تھی، وہ پھنس جاتے تھے، بڑا رونا آتا تھا بچپن میں. اور جو ہماری ممانی کھیلا کرتی تھی وہ تو بہت تیز تھی، وہ بیچ میں ہاتھ سے ایک ہاتھ آگے پیچھے بھی کرتی تھی، ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا. تو بڑا برا حال ہوتا تھا. وہ بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم وہیں بیٹھے بیٹھے ختم ہو گیا، وہ سب پاس ہو گئے وہ سارے کام. تو لیکن یہ سیکھنا پڑتا ہے نا، بچپن میں سیکھا ہے نا ہم نے. ٹھیک ہے. کارڈز کے گیم ہوتے تھے، اب آج کل کارڈز بھی کوئی نہیں کھیلتا. چیس کھیلا ہم نے، ٹھیک ہے، چیس میں بھی ہارنا ہوتا ہے. تو یہ سارے گیم ہارتے ہیں. کرکٹ میں تو کبھی تو پہلی بال پہ اڑ کر آ جاتے ہیں. تو جب بہت دفعہ پہلی بال سارے دن کتنی کرتے رہے، بازی آئی تو پہلی بال پہ آؤٹ. تو یہ جو گیمز ہیں ان سے بہتر کوئی ٹریننگ نہیں، خاص طور پر فزیکل گیمز کی بات کرو. تو پلیز اگر یہ ایشو ہے تو آپ کوئی کمرہ خالی کریں اپنا، اور اس میں ٹیبل ٹینس کی میز لگا لیں، اور اماں بیٹے سب لوگ اس پہ کریں. اگر نہیں ہے تو پھر کوئی کلب مطلب گھر کی جگہ خالی کر کے وہاں پہ کچھ گیمز لیں جس میں ہار جیت ہو.
اور خود بھی ہارے جیتے ہیں مزہ انجوائے کریں یار تم نے یار ہراتے ہیں کوئی بات نہیں کرو اگلی دفعہ دیکھیں میک اٹ انٹو اے گیم. تو یہ وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ فیلئر، کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے گیم سے ریئل لائف میں آتے ہیں تو فیلئر کی بہت زیادہ امپلیکیشن ہوتی ہے، سیویرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت مطلب وہ اس کے لیے بھی جو گیمز میں صبح شام ہارتا رہا ہے اور گیم کا کھیلنے والا ہے اس کے لیے بھی فیلئر آسان نہیں ہوتا، لیکن کم از کم وہ فیلئر کو سمجھتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال بہتر کوپ کرے گا دین اینی ادر، کیونکہ یہ اس کے مزاج میں بن گیا. اور اس کا جو اپوزٹ ہے سکسیس، اس کا بھی مزہ چکھنا بہت مشکل ہے اور چکھنا چاہیے. یعنی کہ وہ جو محنت درکار ہوتی ہے اپنے دوست کو ایونچولی ہرانے میں، جب آپ پیچھے سے اپنی اسکل بڑھاتے ہیں پھر وہ جو ابھی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ٹیبل ٹینس، میں جیت رہا تھا، یہ پہلی دفعہ ہرا دیا، دوسری دفعہ پھر وہ دونوں بیٹے جو تھے نا انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. تو جیسے ہی میں پہلا گیم ہارا میں نے کہا جو میں تو جا رہا ہوں بعد میں کریں گے، میں 3 میچ نہیں کھیل رہا بھائی، میں تھک گیا ہوں. تو میں نے ویسے ایکسیپٹ نہیں کیا فیلئر اچھی طرح سے، مذاق بھی چل رہا تھا. مطلب اس کو میں نے کہا بھائی اب میں ڈر رہا ہوں تم لوگوں سے، تو مجھے پتا ہے تم مجھے اب ہرانے والے ہو. تو یعنی کہ ایک طرح سے فیلئر ہم نے تو ایکسیپٹ کر لی کہ بھائی تم اور اچھے ہو گئے. اور کیا ہو گیا؟ تقریباً سب چیز ہو گئی. ناٹ سوشل، انفورس، فوکس، اسٹبرن، ناٹ ڈسپلن تو آسان ہے. ٹھیک ہے، تو ڈسپلن کے لیے مدد کرنی پڑے گی آپ. اچھا، ڈسپلن کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ چیز سے شروع کریں جس میں اس کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ڈسپلن کرنے کا یہ ہے کہ اس کا کمرہ یا میز سے شروع کریں گے. پہلے تو اپنے کمرے اور میز سے کریں. پہلے بتائیں گا آپ کا کمرہ اور میز کا کیا حال ہے. اور میز کے بعد وہ جو الماری ہے، تو جس کو یہ مسئلہ ہے پہلے وہ اس کے گھر کی الماری اور کچن کی الماری اور اس کی میز، پھر وہ آگے بات کرے کسی اور کا ڈسپلن. ٹھیک ہے، لیکن بچے کو مدد کرنے کے لیے اس کو ہم نے آج کل ایک مہم بھی چلائی کی ہے، پتہ نہیں کس اسٹیج پہ ہے، یا کم از کم کہ بچہ جب آئے تو جیسے جب وہ اسکول آتا ہے تو آپ صرف ایک کام کریں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جو باکس ہے، پینسل باکس ہے، اس میں پینسل، ربر، شارپنر، جو بھی اسینشل اسٹیشنری ہونی چاہیے، کتابیں پوری ہونی چاہیے، کھانا کھایا ہوا ہو، سویا ہوا ہو. یہ ہماری 3-4 ریکوائرمنٹ ہے. ہر پیرنٹ سے میں کہتا ہوں پہلی میٹنگ ہوتی ہے بھائی اس کو ان چیزوں. تو اگر یہ اس سے شروع کریں گے آپ پہلے ڈسپلن کا، اگر وہ ہر روز جب آتا ہے اس کا کنگھی ہوئی ہے، کپڑے صاف ہیں، پالش ہے، آج کل تو پالش کا زمانہ نہیں ہے، تو یہ وہ بیسک ڈسپلن ادھر سے اسٹارٹ. اس کے بعد اس کا میز ہے، پھر کتابوں کی الماری ہے، پھر کپڑوں کی الماری ہے. کپڑے چونکہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، زیادہ مشکل کام، تو میز جو ہوتی ہے وہ ذرا کم استعمال ہوتی ہے، یا وہ اس کو رکھنا ایزی ہے. تو آپ ایزی سے مشکل کی طرف جائیں اور اپنے روم پہ فوکس کریں. پہلے اپنا روم ٹھیک کریں، پھر اسی کے اندر پھر جب آپ نے اپنا روم صاف کر لیا، پھر دیکھو بھائی آج کو میں کر لیا، بھائی تھوڑے دنوں بات کیا کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی. تو اس کا تعلق وہی ہے، پہلے تو اپنے اوپر کریں گے پھر اس کو. تو صرف اس کے لیے یہ ضرورت ہے، اور پھر اس کی مدد کریں.
मतलब रोजाना सुबह या कोई एक शाम के बाद उसके कमरे में गए, उसके साथ आओ उसको सफाई करो। 1-2 दिन के बाद वो खुद ही अपने कमरे में आपकी इंट्रूजन बर्दाश्त करेगा उसी चीजों में, मैं कर दूंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो एक दिन बुखार आया फिर 2 महीने छुट्टी, फिर एक दिन वो बुखार आया फिर 4 महीने छुट्टी, फिर ज्यादा ही इसको डेली पे लेकर आते। और डेली के बाद ये फिर उसका एक अगला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जिस वक्त काम किया उस वक्त ठीक करना, मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। लेकिन जब तक इस स्टेज पे नहीं पहुंचते उस वक्त घर कभी साफ नहीं होता। जब घर साफ नहीं है तो कभी जिंदगी भी साफ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं होगा। किसी एक चीज के अंदर डिसिप्लिन पहले शुरू कराएं। ठीक है, तो सम टोटल क्या हुआ बात का, आज का जो खुलासा है वो यही है कि हमने ये बात डिस्कस की कि बच्चों के साथ उस तरह का रवैया रखना है जिस तरह के हम उसको देखना चाहते हैं, ना कि उस तरह का रवैया जो आपको बुरा लगता है। यानी कि अगर वो कोई गलत बात करता है तो आप उससे इस तरह मिलेंगे जैसे वो गलत बात नहीं करता, यानी वो झूठ नहीं करता, आप उससे उस तरह मिलेंगे। अगर आप उसको डिसिप्लिन देखना चाहते हैं और वो इस वक्त अनडिसिप्लिन है तो आप देखो तुम हमेशा ऐसी चीजें फेंक देते हो, ये नहीं करेंगे। आप उससे कहेंगे बेटे आप तो बहुत अच्छी तरह रखते हो, देखें आपका फला चीज कितनी अच्छी जगह है, देखें कमरे में एक आध चीज जगह पे होगी, देखें इस तरह से कोई एक चीज तलाश कर लेते। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यही, यानी कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक बहुत मेरा ख्याल है कोई लिस्ट मुझे ले ली तस्वीर से क्योंकि मलिया से तस्वीर कैसे आएगी। तो ये मुझे लिख कर देना भाई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आखिर में लिखा हुआ था, ये सबसे अहम है इनमें से कि रिस्पॉन्सिबल जो है इसकी एग्जांपल आप देंगे, रिस्पॉन्सिबल इज रिस्पॉन्सिबल, यानी आप पैसे देते हैं वो आगे पीछे करता है, ठीक है, या याद नहीं रहता उसको आपने 100 रुपए दिए बाद में वो वाट हो गया। तो अब आपका ये रूल ये कह रहा है कि अब आप उसके साथ इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आप 100 रुपए देते हैं कि ये ले आओ, वो आगे पीछे कर रहा है, तो अब आप उसके साथ जब रिस्पॉन्सिबल समझेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे बेटे हफ्ते की ग्रोसरी का खर्चा आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, लीजिए 100 नहीं मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ हर महीने, हर रोज के 100 रुपए के हिसाब से, जब सब जो भी बना 7 दिन से, और ये जो ठेले वाला आता है इससे आप जो सब्जी वगैरह वो आप लीजिए, और मुझे हिसाब लिख कर दे दें, और कोई और चीज लिखी है वो लेनी है वो भी लेनी। तो अब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं करेंगे, ये है सर हिकमत। और उसको हो सकता है 1000 या 500 रुपए से स्टार्ट करें किसी एक चीज के, तो यू विल ट्रीट हिम एज यू want him to be rather than as he is. Irresponsible है, नहीं यार ये तो 100 रुपए का हिसाब नहीं रखता, मैं 1000 रुपए कैसे दूं, ये मतलब है इस जुमले का, और ये मुश्किल काम है। अब आपको कोई बच्चा मैथ्स में सही नहीं है, ठीक है, आपको उसके साथ इस तरह से रवैया रखना है जैसे वो मैथ्स में सही है, वो पढ़ाई में ठीक नहीं है, आपको उसके साथ ऐसा रवैया करना है जैसे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है,
اور وہ جب آپ کیونکہ اگر آپ اس کو ریورس کہیں گے کہ بھائی تم تو پڑھائی دیکھا نا مجھے پتا نا تم نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکو اب تو وہ کہے گا یہ تو خدا کی طرف سے آ گیا ہے رب ہے میرا اب تو میں کبھی نہیں کر سکتا. کچھ ایسی چیزیں بچپن میں کچھ ایسے ججمنٹس ہوتی ہیں جو ہمارے بارے میں دی جاتی ہیں جن کو مجھے ظاہر کرنے میں 20-30 سال لگے. ایسے بھی ہیں ایک سمپل سے اسٹیٹمنٹ یعنی کہ مجھے I had to work for 20-30 years to realize کہ وہ بات صحیح نہیں تو وہ ایک ججمنٹ کے طور پہ دیا تھا نا. وہ اگر ججمنٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو آپ ایسے کرتے ہیں ٹھیک. شکریہ.